أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. درود پڑھیے محمد آل محمد. قرآن مجید کے حقائق، قرآن مجید کی حقیقتیں دو طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں. قرآن مجید کے مطالب اور معانی اور مضامین. ایک طریقہ ہے تفسیر کا، دوسرا طریقہ ہے تعویل کا. تعویل یعنی خدا نے حقیقتاً کس چیز کا ارادہ کیا ہے اور بہترین مصداق اس چیز کا کیا ہے، یا بالا ترین مصداق، مکمل ترین مصداق کیا ہے. میں آپ کو مثال لے کر بات سمجھاتا ہوں. وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں صاحب 14ویں کے چاند کی طرح کسی کا چہرہ چمک رہا تھا. تو یہ چہرہ 14ویں کا چاند نہیں ہے. اصل میں 14ویں کا چاند وہ ہے جو آسمان پہ چمکتا ہے. اہم ترین حقیقی واقعی ترین مصداق وہ ہے. یہ جو مثال دی میں نے، یہ مثال اتنی باریک بینی پر مبنی اور دقت نظری پر مبنی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا. فصاحت و بلاغت کے اندر یہ مثال مجاز اور حقیقت میں ہے. اور میں بات کروں تفسیر و تعویل کی. 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب قرآن مجید میں آتا ہے، بہت خوبی آپ لوگ واقف ہیں کہ اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پروردگار عالم نے پیغام بھیجا بڑے چپکے سے، مخفیانہ طریقے سے. کس کو پیغام بھیجا؟ شہد کی مکھی کو، کہ تم اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو. اور پھر اس کے بعد آپ سمجھ گئے کہ لغت میں ڈکشنری میں جا کر جب آپ نے دیکھا تو اوحا کا معنی دیکھا، ربکا کا معنی دیکھا، الی النحل کا معنی دیکھا، ان اتخذی من الجبال بیوتا یخرج من بطونہا، اس کے پیٹ میں سے ایک ایسا مشروب نکلتا ہے کہ جس کے اندر فیہ شفاء للناس. تو آپ نے کہا یہ شہد کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی شفا ہے. اور اس شہد کی مکھی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جب بھی کسی غلیظ گھناؤنی چیز پر بیٹھے تو جو چھتے میں ملکہ ہوتی ہے وہ اس کو اندر نہیں آنے دیتی، اور اسی ملکہ کی وجہ سے چھتے کا شہد ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہتا ہے. اور آپ اس شہد کے چھتے کی پوری حفاظت کی ذمہ داری ملکہ پر ہے. 2 مرحلے ہیں. شہد کی مکھیاں اچھے پھولوں پہ جا کے بیٹھیں، گندگی کے ڈھیر پر اگر پیروں میں لگی ہوئی کوئی رتی برابر نجاست آ گئی تو یہ یاسوب اس کو چھتے میں داخل نہیں ہونے دے گی. اب آپ مجھے بتائیے پیر کتنے بڑے ہوتے ہیں شہد کی مکھی کے، اس پہ نجاست کتنی آئے گی، غلاظت کتنی آئے گی، شائبہ بھی آ جائے اندر نہیں جانے دے گی. آپ نے کہا واہ واہ صاحب سبحان اللہ، سائنسدانوں نے تحقیق کی. ایک دفعہ آ کر 6 اور 5ویں امام نے بتایا کہ دیکھو ہمارے جد علی بن ابی طالب کا لقب ہے یعصوب الدین. ہمارے جد کا لقب ہے یعصوب الدین. اب یہ جو تفسیر ہے یہاں تو نہیں لکھا ہوا کہ اس سے مراد یعصوب الدین جد امام صادق کے کون ہیں. 6 امام امام صادق کے جد ہیں. شہد کی مکھی سے کیا تعلق امیر المومنین کا؟ شہد سے کیا تعلق؟ چھتے سے کیا تعلق؟ تو اب بغور جب آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے کہ شہد ہوتا کیا ہے، عسل ہوتا کیا ہے، شہد کی مکھی کا طریقہ کار کیا ہے، شہد کی مکھی کے چھتے کو بچایا کیسے جاتا ہے، جب آپ اس پورے واقعے کو پڑھیں گے سائنسدانوں کی کتابوں میں، تحقیق کرنے والوں کے ذریعے، اطباء، ڈاکٹر، میڈیکل سائنس کے
ماننے والے نیوٹریشنسٹ جو غذاؤں پر تحقیق کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کیا خصوصیت ہوتی ہے، تو آپ نے معلومات مکمل کر لی۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا جا کر چھٹے امام کے قول کو کہ علی بن ابی طالب یعصوب الدین ہیں، یعنی دین کی ملکہ یعصوب الدین یہ ہیں۔ یعصوب لفظ استعمال ہوتا ہے شہد کے چھتے کی ملکہ کے لیے، امیر المومنین ہو بہو وہی ہیں، وہ ہوتی ہے شہد کے چھتے کی ملکہ۔ یہ جو ذات ہے رسول کا بڑا بھائی حسنین کے پدر بزرگوار، یہ ہیں دین کے مالک۔ دونوں میں خصوصیت کیا ہے؟ دیکھو، اگر علی کے علوم کو جوں کا توں علی سے لیا تو فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ملے گی۔ اور اگر علی بن ابی طالب سے لینے والے علوم میں بشری فکر کی نجاست کو شامل کر دیا تو اس طرح سے شفا نہیں ملے گی۔ دوسرا مرحلہ آپ دیکھتے ہیں کہ یعصوب نام رکھا گیا عربی زبان سے مدد لیتے ہوئے، تو یعصوب کا کام کیا ہے کہ چھتے میں رتی برابر نجاست کو داخل نہ ہونے دے۔ تو دین میں تو نجاست داخل ہوتی گئی، ہم نے اور آپ نے اپنے افکار کے ذریعے دین میں نجاستوں کو داخل کیا۔ کبھی قرآن کی کسی نے غلط تفسیر کی، کبھی قرآن کی کسی نے غلط تعویل کی۔ الحمد کہنے کا، الحمدللہ کہنے کا بڑا ثواب ہے، لیکن تاریخ میں ایک الحمدللہ کہی گئی کہ اس سے بڑا گناہ کبیرہ کوئی نہیں ہے۔ کہنے والا اسی الحمدللہ کی وجہ سے ہی اگر خدا جہنم میں ڈالے تو جہنم کے آخری طبقے میں جائے گا۔ یہ وہ الحمدللہ ہے جو ابن زیاد نے بی بی زینب پر طنزاً کہی تھی الحمدللہ، لیکن کیونکہ صاحبان دین کے مقابلے پر تھی، لہٰذا اس سے بدتر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اب اس کو بات کو ذرا سمجھیے گا توجہ کے ساتھ۔ تو وہاں پر جناب امیر المومنین دین میں تحریف ہوئی، دین کے اندر غلط تفسیریں لکھی گئیں، دین کے غلط معانی اور مطالب بیان کیے گئے، قرآن مجید کی متشابہ آیتوں کو لے کر غلط باتیں کی گئیں، تو دین میں تو غلط چیزیں داخل ہوئیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہوئی تو مسلمانوں میں اختلاف فروع اور اصول میں دلیل ہے اس بات کی کہ دین میں کچھ نہ کچھ تو تحریف ہوئی ہے۔ بھائی کوئی ایک طریقہ، کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا۔ اگر ایک فرقہ صحیح ہے تو یقیناً دوسرا فرقہ غلط ہے، اگر دوسرا فرقہ صحیح ہے تو کچھ نہ کچھ تو خامیاں رہ گئی ہم میں۔ اب جو شخص خلوص کے ساتھ اپنے علماء سے پوچھ کر عبادت کرے گا، خدا انشاءاللہ اس کو اجر دے گا، قرآن کے مطابق وہ تمام مراحل اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو دین میں تحریف ہوئی، تو شہد کی مکھی کے چھتے میں کوئی آلودہ نجاست سے آلودہ شہد کی مکھی لے کر جا نہیں سکتی۔ یہاں پر دین میں تحریف ہو گئی تو شہد کی مکھی کا چھتا بہتر ہوا یا دین بہتر ہوا؟ سوال سمجھ لیا آپ نے؟ وہاں پر یعصوب اندر داخل ہونے ہی نہیں دیتی، یہاں یعصوب الدین موجود ہیں تب بھی دین میں تحریف۔ تو دین بہتر ہوا یا شہد کی مکھی کا چھتا؟ وہاں شہد کی مکھی کا چھتا ڈریے نہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی آلودگی نہیں کہ دین میں آلودگیاں آ گئی ہیں۔ تو بھی فرق کیا ہوا؟ مولانا وہاں یعصوب ہے چھتے کو بچا لیا، یہاں یعصوب جد امام صادق ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ جب بھی تحریف کو امیر المومنین کے کلمات اور جملوں کی روشنی میں پرکھ کر دیکھیں گے، نجاست آپ کے وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ دین اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ دین کی کتابوں میں غلط باتیں ہزاروں ہیں، لیکن جانچ پڑتال اگر جناب امیر المومنین کے علم کے ذریعے ہوگا، جانچ پڑتال اگر امیر المومنین کے علم کے ذریعے ہوگی تو وہاں کوئی تحریف نہیں آ سکتی۔ اور اب جو علم نکلے گا وہ شفاعت لے کر آگے بڑھے گا۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها ونفس وما سواها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی جب سورج کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی کہ جب دن مکمل طریقے سے دن کی روشنی پھیل جائے، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے۔ تو خدا جغرافیہ سکھا رہا ہے کیا؟ سوال ہے میرا آپ سے، خدا فرمانا کیا چاہ رہا ہے؟ آپ جائیے دیکھیے، سورج کو دیکھا آپ نے، چاند والقمر اذا تلاها، چاند کو دیکھا، والنہار اذا جلاها، آپ نے دن کے بارے میں بھی دیکھا کہ دن کی حقیقت کیا ہے۔ سائنسدانوں کی مدد سے آپ نے تفسیر کرنا شروع کی، ڈکشنری کو کھولا عربی کی،
قمر کا مطلب کیا ہے، شمس کا مطلب کیا ہے، واو کا مطلب کیا ہے، قسم کیوں کھائی خدا نے، اور آپ نے تفسیر لکھ دی۔ اب چھٹے امام نے آ کر فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی جب پھیل جائے، اس سے مراد ہمارے جد رسول خدا ہیں کہ جب دین کا سورج آ کر پوری طرح سے پھیل جائے گا اور چاند جو رسول کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلے، اس سے مراد ہمارے جد علی مرتضیٰ ہیں۔ اور یہ کہاں سے ملی یہ بات؟ فرمایا امیر المومنین نہج البلاغہ میں کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں رسول کے پیچھے اس طرح سے چلتا تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تابعیت کا مرحلہ بتایا اور ایک مرحلہ آگے جا کر بتایا زقنی رسول اللہ علمہ زقن زقا، رسول خدا نے مجھے اپنا علم سکھایا نہیں ہے۔ زقنی کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ پرندوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، کبوتر کو، مرغی کو، چیل کو، کوے کو، چڑیا کو، جتنے پرندے ہیں وہ اپنے بچوں کو کھانا کس طرح سے دیتے ہیں؟ شیر دہ جانور جو دودھ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو مختلف انداز سے کھانا دیتے ہیں۔ اور جو زقنی رسول اللہ، زقن زقہ کا مطلب کیا ہے؟ خوب توجہ کیجئے گا۔ اب کیونکہ یہ معاشرہ بہت سی تشریحات کو برداشت نہیں کر سکتا اور ادب ائمہ کی بارگاہ میں تقاضا کرتا ہے کہ ہر انسان اپنی حد پر رہ کے گفتگو کرے، یہیں سے مجھے دو چار جملے کہنے دیجئے۔ حرمت جناب امیر المومنین کا مسئلہ ہے، فضائل پڑھتے وقت بھی حدود سے تجاوز نہ کیجئے۔ آپ جو مصائب پڑھتے ہیں حکم ہے ہم کو پرسا دو، خوب توجہ کیجئے گا۔ کسی کے گھر میں اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے، خدا نخواستہ باپ کا انتقال ہو جائے، بیوی کا، شوہر کا، آپ جب جاتے ہیں، آپ کا دوست ہے، آپ نے گلے لگایا، پرسے کے الفاظ کہتے وقت آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ اگر گھر میں خاتون کا انتقال ہوا ہے تو گفتگو کر لو بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان مت ہو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، دور پڑ دیجیے آپ۔ پہلے کہتے تو کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، کوئی مسئلہ۔ گھر کی خاتون کو آپ نے دیکھا کوئی شخص اپنی اہلیہ کو، والدہ کو، ہمشیرہ کو لے کے آیا ہسپتال میں، کیا گھر کی خواتین کو لے کے آیا ہوں، ہمشیرہ کو، اہلیہ کو، ماں کو، اچھا ادب کا طریقہ کیا ہے؟ خیریت کیا ہو گیا والدہ کو؟ ادب بے ادبی ہے۔ خیریت اہلیہ کو کیا ہوا تکلیف؟ وہ ذرا کچھ مسئلہ تھا، نہیں پھر بھی بتائیے تو صحیح، بے ادب ہے انسان، حد میں رہیے۔ یہ کس کے گھر کی خواتین کی بات کر رہا ہوں؟ آپ کے اور اپنے گھر کی۔ جب کسی کی تعزیت کے لیے گئے، فلاں خاتون کا فلاں رشتہ تھا آپ کے دوست سے، انتقال ہوا، کیسے؟ بس طبیعت خراب ہوئی، پھر بھی کچھ تفصیل تو پتہ چلے۔ آپ پرسہ دینے آئے ہیں، بیماری کے بارے میں تفتیش کرنے آئے ہیں، کلیجے سے لگائیے، گریا کرے، آپ بیٹھیے، ہاتھ تھامیے، کہیے کوئی کام ہو بتا دینا، جب تک بیٹھے ہیں، اور دیکھو چائے پانی نہ کچھ نہیں، پرسے کے لیے آئے، مہمان آ رہے ہیں، گھر سے میرے چائے پانی کا سامان آ رہا ہے، شربت بھی آ جائے گا، مہمانوں کو ہمارے گھر سے پلائیے گا، اپنے گھر کے پرسہ دینے آئے ہیں، مواسات کرنے، تفتیش کرنے نہیں آئے۔ یاد رکھیے گا، مجھے نہیں پتا کتنے نوحہ خان بیٹھے ہیں، قصیدہ خان، قصیدہ پڑھتے وقت بھی مصائب پڑھتا ہے، ادب کا خیال رکھیے۔ شام غریبہ کے مصائب سے لے کر اور شام کے مصائب تک جو معصومین کے سامنے مرثیے پڑے گئے، ادب کا مرقع وہ ہیں۔ بر صغیر کے معاشرے نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مرثیوں میں شام غریبہ کے مصائب کے بعد سے لے کر شام کے زندان کے مصائب تک ادب کا خیال نہیں رکھا گیا۔
آپ کو برا لگتا ہے، لگتا رہے، دلیل میرے پاس ہے، میرے سامنے نگاہ کے دیبل کے مرثی ہیں، میرے سامنے ابن سکیت کے مرثی ہیں، میرے سامنے کمیت کے مرثی ہیں، میرے سامنے ابن ارندس ہندی کے مرثی ہیں، میرے سامنے سید رضا ہندی کے مرثی ہیں، تمام مرثی ہیں، جس طرح سے ادب کے ساتھ. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ عربی عراقی مرثیے نے اور فارسی کے مرثیے نے ادب کا خیال رکھا. فقہا کی ہدایت کے سائے میں لکھے جا رہے تھے، علم علی ابن ابی طالب کی معطر روشنی کے سائے میں لکھے گئے. فکر بشر جب امیر المومنین اور ان کے گھر والوں کو اپنے ذریعے پڑھے گی، خامیاں آئیں گی. خوب توجہ کیجیے گا. ذوق اگر برباد ہو گیا، ذوق کی بربادی بد تہذیبی کی علامت ہے. بد تہذیبی کہیں بھی آئے گی تہذیب اعضاء کو متاثر کرے گی. جو بچے مجھ سے مرتبط ہیں، متصل ہیں، میں ان کو کہتا ہوں خبردار یہ مصرع مت پڑھنا. مولانا یہ تو بڑا اچھا، بڑی داد ملتی ہے. میں نے کہا داد دینے والے کو عقل ہے، تم کن کی بات کر رہے ہو؟ مولانا سے بڑا گریہ ہوتا ہے، گریہ سر آنکھوں پر، خلوص کو بے قیمت نہیں کر رہا. وہ خلوص جو گریہ کو لے کر آتا ہے اس کو بھی قیمت نہیں کہنا. وہ ذوق جو آپ سے مرثیے لکھواتا ہے اس کو علی بن ابی طالب کے علم کی روشنی میں سینچیے، نوک پلک کو درست کیجئے. یہ ہمارے تمہارے گھر کی خواتین نہیں ہیں، مخدرات عصمت و طہارت ہیں. خوب توجہ کیجئے گا، اس بات کو سمجھیے گا. لہذا کہاں سے کہاں بات چلی گئی. لہذا فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج سے مراد ہیں رسول خدا اور چاند سے مراد ہیں جناب امیر جو پیچھے پیچھے چلتے تھے. کیا فرمایا جناب امیر نے؟ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ. میں رسول کے پیچھے اس طرح سے چلتا تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. یہ اتباع رسول. اور پھر دوسرا مرحلہ کیا فرمایا؟ زقنی رسول اللہ ہے زقن زقا. رسول خدا نے مجھے علم اس طرح سے دیا جس طرح سے پرندہ پہلے غذا کو کھاتا ہے، پھر ہضم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی چونچ کے ذریعے اثر نو اپنے حلق سے نکال کر پرندہ اپنے بچے کے حلق میں اونڈھیلتا ہے. بخدا اگر یہ آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہوتی تو میں مزید گفتگو کرتا اس حدیث پر، لیکن یہاں پر مجھے حدیث کے اسرار نہیں کھولنے. یہاں پر مجھے آپ کے ذہنوں کو پروان چڑھانا ہے. ہر سماج کی ایک سکت، ایک طاقت، ایک رمق ہوتی ہے. حرمت علی بن ابی طالب کو دیکھ کر مجھے تشریح کرنی ہے اس کی. واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ حرمت امیر المومنین باقی رہے. اگر امیر المومنین فرماتے زقنی رسول اللہ، رسول خدا نے مجھے علم دیا پرندے کی طرح، بات واضح ہو جاتی. فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا. رسول خدا نے مجھے علم دیا، اونڈیلا میرے حلق میں، میرے وجود میں. کس طرح سے مجھے علم دیا؟ زقن زقا. لہذا یہ ایک تعویل ہے اور ایک معنی ہے، مطلب ہے. اب چلیے اس آیت کی طرف کہ جس آیت میں یہ جملہ آیا ہے. کون سا جملہ؟ کہ جو میں آپ کے سامنے مسلسل پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول، اللہ پر ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد تاکہ تم ایمان لاؤ رسول خدا پر، اور اس کے بعد پھر کیا کام کرو؟ کیا کام کرے گا خدا؟ تم کو اپنی رحمت کے دونوں جز دے گا. جب دونوں جز تم کو دے گا، اور یجعل لکم نوراً، تم کو ایک نور بھی دے گا کہ جس کے ذریعے تم چلو گے، پاپیادہ اپنے قدموں پر چلو گے، اور خدا تمہارے تمام گناہ بخش دے گا. خدا غفور الرحیم ہے. اب امام صادق نے یہاں پر تعویل بیان فرمائی. کہا نور جو تمہیں دو حصوں کا نور رسول خدا کا دے گا اللہ، وہ حسن اور حسین کی محبت دے گا. اور فرمایا نوراً تمشون بہی، اور جو نور تمہیں اللہ دے گا جس کے ذریعے تم چل پاؤ گے، وہ ہے امیر المومنین کی امامت کی معرفت. امیر المومنین کی امامت کی معرفت خدا تمہیں دے گا.
آپ نے دیکھا دنیا میں جو امیر المومنین سے محبت نہیں کرتا کیا وہ نہیں چل پاتا؟ وہ بھی چل پاتا ہے. جو امیر المومنین سے نفرت کرتا ہے وہ بھی چلتا ہے دنیا میں, اور جو نہیں کرتا وہ بھی چلتا ہے, اور جو محبت کرتا ہے وہ بھی چلتا ہے. تو تمشون بہی, تم ایک نور کے ذریعے, امیر المومنین کے نور کے ذریعے تم چلو گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا امام تأتمون بہی, ایسا امام دے گا جس کی تم پیچھے چلو گے. کیا مطلب پیچھے چلو گے؟ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ دنیا کے رازوں سے بھی واقف ہوں, آسمان کے رازوں سے بھی واقف ہوں. یعنی ادھر آنکھ بند ہوئی, ادھر ولایت تمہاری مدد کے لیے آئے گی, اور ولایت تمہیں تمام منازل آخرت سے بچا کر لے کر جائے گی. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد آل محمد. ایک دفعہ اور درود پڑھیے محمد آل محمد. لہذا سید الشہداء غیب اور شہود, شہود اور غیب, اس کو کیسے میں سمجھاؤں آپ کو؟ یہ اس طرح سے ہوگا کہ سید الشہداء کے سلسلے میں پروردگار عالم نے ایک آیت قرآن میں نازل کی. حبیب دیکھو, واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ. حبیب دیکھو, تمہارے اپنے نفس کو صبر کرنے کی عادت ڈالو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح و شام خدا کا ذکر کرتے ہیں, اور اس ذکر سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یریدون وجہہ, وہ اللہ کی مرضی کو چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا, اور دیکھو تمہاری آنکھیں مسلسل انہی لوگوں پر گڑی رہیں کہ جو خدا کا ذکر کرتے ہیں, ان سے تمہاری آنکھیں نہ ہٹیں. اور دیکھو ایک کام کرو حبیب کہ اس کی اطاعت نہ کرنا کہ جو گمراہ ہو چکا ہے, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کا عمل راہ مستقیم پر نہیں ہے. درود پڑھیے محمد آل محمد. لہٰذا یہ آیت فرمائی پروردگار عالم نے قرآن. اب دیکھیے اجازت دیجیے میں بہت دھیرے دھیرے گفتگو کا آغاز اپنی لے کے جاؤں آخر تک, اور آپ دعا کرتے رہیے کہ گفتگو آخر تک پہنچ جائے. تو پروردگار عالم نے اس انداز سے گفتگو فرمائی. اب جب مباہلے میں لے کر چلے رسول خدا, تو خدا نے کیا فرمایا تھا؟ تمام اپنے بیٹوں کو لے کر جاؤ, اپنی تمام خواتین کو لے کر جاؤ, اور اپنی تمام جانوں کو لے کر جاؤ. جانوں میں رسول خدا کو علی دکھے, عورتوں میں صرف اپنے گھر کی خواتین میں سیدہ دکھی, بیٹوں میں صرف حسن اور حسین دکھے. تو یہ ہوا کیوں؟ مدینہ میں کیا کوئی اور نہ تھا جو بیٹا قرار پاتا؟ مدینہ میں کوئی اور خاتون نہ تھی جو رسول کے گھر کی خواتین میں سے قرار پاتی؟ مدینہ میں کوئی اور جان نہ تھی رسول خدا کی کہ جو رسول خدا کی جان قرار پاتی؟ اصل میں ہوا یہ کہ خدا نے قرآن میں فرمایا تھا, حبیب ان پر صرف اپنی آنکھوں کو گاڑ کے رکھو جو مسلسل ذکر خدا میں ہیں, تمہاری آنکھیں ان سے نہ ہٹیں. اگر کوئی اس طرح سے ذکر خدا کرتا تو حبیب کی آنکھیں اس کو بھی دیکھتی, اگر کوئی اس منزل ذکر پر ہوتا تو حبیب کی آنکھیں اس کو بھی دیکھتی. حبیب کریں تو کیا کریں؟ مباہلے میں حکم نہیں ہے اس طرح کا, لیکن اس سے پہلے حکم آ چکا ہے, حبیب تمہاری آنکھیں اسی کو دیکھتی رہیں جو خدا کا مسلسل ذکر کر رہا ہے. یہاں پہ حسن ہیں 7 اور 6 برس کے, حسین ہیں 5 برس کے, لیکن ان کا ذکر خدا اس طرح کا ہے کہ خدا نے حکم دے دیا ہے اب تمہاری آنکھیں سے نہ ہٹیں, تمہاری آنکھیں ان پر گڑی رہیں. لہٰذا یہی وجہ تھی کہ رسول خدا اپنے ساتھ حسن, حسین, سیدہ اور علی کو لے کر گئے. اب ہماری گفتگو ہے حسین ابن علی کے بارے میں, ہماری گفتگو ہے سید الشہداء کے غیب و شہود کے بارے میں. آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین, پروردگار مجھے حسین کے ذریعے اپنی بارگاہ میں وجیح قرار دے.
یہ وجی ہوتا کیا ہے، وجاہت ہوتی کیا ہے؟ وجاہت کا مطلب ہے صاحب مقام. اس قالت الملائکہ، تو وہ وقت یاد کرو حبیب کہ جب ملائکہ نے، خدا نے ملائکہ کو بھیجا اور ملائکہ نے مریم سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم. اے مریم، اللہ تم کو خوشخبری دے رہا ہے اپنے نام کی. خدا کا نام تو اپنے مقام پر ہے، تو خدا خوشخبری کیوں دے رہا ہے؟ بکلمۃ منہ، یہ نام معمولی نہیں ہے، یہ خدا کا کلمہ ہے. اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم. اور اس کی خصوصیت کیا؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں بڑا مقام رکھتا ہے. ومن المقربین، یہ مقام قرب پر ہے. تو اب آپ سمجھے کہ وجی کیا ہوتا ہے؟ وجی جناب عیسیٰ اپنے انبیاء کے لیے خدا نے کہا. اور ایک دفعہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت عاشور میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہن بالحسین، پروردگار مجھے حسین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں وجاہت عطا فرما. پروردگار مجھے حسین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں مقام بلند عطا فرما. تو حسین ابن علی سمجھ میں آیا شہود اور غیب حسین کا کیا ہے. زیارت عاشورہ پڑھیں گے آپ یہاں پر، لیکن خدا عالم غیب میں آپ کو حسین کے ذریعے وجاہت عطا فرمائے گا. آپ سمجھے کہ حسین ابن علی کا مقام اور حسین کی منزلت کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی بڑائی اور بزرگی کیا ہے. آپ فرق کہتے ہیں زیارت عاشورہ میں اللہم انی اتقرب الیک، پروردگار میں تیری بارگاہ میں تقرب پاتا ہوں. الیک کس کے ذریعے؟ فرمایا اتقرب الیک، تیری بارگاہ میں اور رسول خدا کی بارگاہ میں تقرب چاہتا ہوں. اور اس کے بعد وَإِلَىٰ علی ابن ابی امیر المومنین کی بارگاہ میں تقرب چاہتا ہوں، فاطمہ کی بارگاہ میں تقرب چاہتا ہوں، حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں تقرب چاہتا ہوں. کس کے ذریعے؟ حسین ابن علی کی محبت کے ذریعے. وَبِالْبَرَاءَةِ، اور اس سے بیزاری رکھ کر میں چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں تقرب، کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا، حسین ابن علی کی بارگاہ میں جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے حسین ابن علی کے سامنے آ کر جنگ کو نصب کیا. اب یہاں سے دیکھیے کیا سلسلہ شروع ہوا. آپ نے حسین ابن علی کو تم لوگوں نے قتل کر دیا. جملہ کیا ہے زیارت عاشورہ کے اندر؟ پروردگار الذین اسرجت والجمت وتنقبت، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گھوڑوں پر زینے رکھی، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں باندھی، وہ لوگ کہ جو سب سے پہلے آگے بڑھے. انہوں نے حسین ابن علی کو قتل نہیں کیا، انہوں نے حسین ابن علی کو مارا نہیں. 30,000 کے لشکر میں ہر شخص نہیں تھا کہ جس نے حسین ابن علی کے قتل میں کوئی شریک ہوا. بہت سے لوگ علی اکبر کے قتل میں شریک ہوئے، بہت سے لوگ جناب ابو الفضل عباس کے قتل میں شریک ہوئے. ان کا گناہ وہ بعد میں گنا جائے گا جب انہوں نے قتل کے لیے تلوار اٹھائی. زیارت عاشورہ فرما رہی ہے اس نے اگر زین رکھی اپنے گھوڑے پر اس نیت سے کہ حسین کے قتل میں شریک ہوں، پروردگار ان پر لعنت بھیج. یہاں وجاہت کے تمام مرحلے حسین ابن علی طے کروا رہے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں وجاہت ملے گی، یعنی مقرب بنیں گے، یعنی بلند ترین مقام ملے گا. کس کے ذریعے؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہن بالحسین، حسین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں مجھے وجی بنا. نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، عبادت کیجیے، حرام سے بچیے، واجبات کو انجام دیجیے، لیکن جب تک حسین ابن علی سے مودت نہیں ہوگی مقام قرب پر نہیں پہنچ سکتے آپ. صحیح بیٹھے لہذا سید الشہداء کے ذریعے وجاہت ملے گی. جب تک حسین ابن علی کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک وجاہت نہیں ملے گی. آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں؟ اللہ پروردگار
میں براعت کرتا ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. کس سے؟ صرف اس سے نہیں جس نے حسین کو قتل کیا. جو قتل حسین میں کسی بھی لحاظ سے شامل ہوا، زین کس کے تو آیا، موقع نہ مل سکا قتل کرنے کا. گھوڑے پہ لگام تو کسی، موقع نہیں مل سکا قتل کرنے کا. اور اس سے آگے بڑھ کر ایک مسئلہ، جو بعد میں آئے ان کا کیا قصور ہے؟ لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے قتل مولا کا واقعہ تو سنا. کہا جاتا ہے اگر قتل کا واقعہ سنا چپ رہے تو تم ملعون ہو. بہت سے مومنین بیچارے قتل کا واقعہ سنا چپ رہے. بات ہو رہی جنہوں نے قتل کا واقعہ سنا اور کہا اچھا ہوا. دل کی کیفیت سے لے کر قلب کی محبت سب کے سب حسین کے ساتھ ہوگی تب وجاہت عطا ہوگی. وجیہم بالحسین علیہ السلام. اللہم پروردگار تجھ سے ایک اور دعا ہے میری، اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم. کس کے ذریعے عزت ملی آپ کو؟ اکرمنی بمعرفتکم. پروردگار تو وہ ہے جس نے مجھے عزت دی. کس کے ذریعے؟ اہل بیت کی معرفت کے ذریعے. صرف اہل بیت کی معرفت. ومعرفت اولیائکم. یہ اولیاء اہل بیت کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کا ذکر حدیث میں آیا. مولانا امامہ پہن کے بیٹھ گیا، اولیاء میں سے ہیں آپ یہاں پر انشاءاللہ آپ ہوں، لیکن ان کی معرفت ضروری ہے کہ جن کا ذکر حدیث میں آیا. یہ حدیث میں کن کا ذکر آیا؟ کہاں سے سلسلہ چلا؟ پروردگار امیر المومنین کی معرفت لے کے چپ نہیں بیٹھوں گا. مجھے سلمان کی معرفت چاہیے، ابو ذر کی معرفت چاہیے، قمبر کی معرفت چاہیے، فضہ کی مودت چاہیے، ام ایمن کی معرفت چاہیے، بلال کی معرفت چاہیے، مقداد کی معرفت چاہیے، حور کی معرفت چاہیے، زہیر ابن قین کی معرفت چاہیے. بھائی حسین کی قبر پر گئے، زیارت پڑھ لی، اب شہداء کی قبر پر مت جاؤ، گنج شہیدہ کی قبر پر مت جاؤ. یہ حسین کے غلام تھے، بس آقا کی زیارت کر لی. اتنا کریم ہے تمہارا آقا، کہا میری زیارت کے لیے آئے، جاؤ زیارت وارثہ کا اگلا ٹکڑا میرے چاہنے والوں کی قبر پہ جا کے پڑھو. السلام علیکم یا انصار اللہ و اودعہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اور اس کے بعد حسین کی انہوں نے مدد کی. تمغہ کیا ملا؟ تم رسول کے بھی مددگار، تم سیدہ کے بھی مددگار، تم علی کے بھی مددگار، تم حسن کے بھی مددگار. اور یہ شہود غیب میں وہاں تک لے کے گیا کہ جب حجت ابن الحسن آئے گا خدا آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے اور آپ کے سب کے باپوں کو سلامت رکھے جو اس وقت مجھے دیکھ کے ناد علی پڑھ رہے ہیں اور جو دعا پڑھ رہے ہیں اور جن کی مائیں اور باپ جا چکے ہیں. ایسی معرفت دے کر پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی، ان تمام ماؤں اور باپوں کو فی الفور دسترخوان سید الشہداء پہ مہمان فرما. اس سے زیادہ میں آپ کا اس سے زیادہ میں احسان کا بدلہ دے نہیں سکتا آپ کے. اب چلیے ایک آخری مرحلہ آئے گا. کون سا آخری مرحلہ؟ 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین کی محنت کا عرق، رس، امرت نکلے گا. آپ نے دیکھا گلاب کی پتیوں کا عطر نکلتے ہوئے؟ 40-50 من گلاب کی پتیوں کی جب بھاپ نکلتی ہے تو ان سے کوئی 250-300 گرام عطر نکلتا ہے. چھٹا مولا آپ کا فرما رہا ہے اے امام صادق کیا آپ حجت ابن الحسن ہیں؟ کہا کہ نہیں. تربیت کا انداز دیکھیے. میں نے آج وہ قبا پہنی تھی جو 12ویں کی ہے، میرے بدن پر مناسب نہیں تھی، جھول رہی تھی. یہ کیا بات ہوئی اپنا رسول اللہ؟ مولا فرما رہے ہیں اشارتاً کنایتاً، دیکھو امامت ہمارے اختیار سے نہیں بٹتی ہے. چھٹے امام موجود ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، چھٹے امام موجود ہیں. اس سے کہہ دیتے کہ بھائی میں 12واں نہیں ہوں. کہا بتانا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو یہ خانوادہ نبوت ہے، یہ مولانا کا گھر نہیں ہے کہ صاحب باپ نماز پڑھاتا تھا زبردستی بیٹا بھی نماز پڑھائے، باپ صحیح مسئلے بتاتا بیٹا بھی زبردستی، باپ ڈاکٹر تھا تو بیٹا تو آدھا ڈاکٹر ہے.
یہ خانوادہ نبوت، ایک ایک چیز عالم غیب سے نازل ہوگی. حضور آپ کے سامنے میں کیا عرض کروں، جن کے وجود کی خدا قسم کھائے کہ دیکھو مصطفیٰ کی قسم، علی کی قسم، سیدہ کی قسم، اس گھرانے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. کہا کہ دیکھو ہم نے وہ قبا پہنی تھی، جھول رہی تھی. حجت ابن الحسن آئے گا، یہی قبا پہنے گا، بالکل قامت زیبا پر مناسب آئے گی. مولا آپ حجت ابن الحسن ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں نے تلوار اپنے پہلو میں لگائی تھی، جو 12ویں کی تلوار ہے. وہ تلوار بہت لمبی تھی. کہا کیا مطلب مولا؟ اپنے الفاظ میں. کہا جب بھی ہم میں سے کوئی 12ویں کی تلوار کو لگائے گا اپنے الفاظ کو اس میں لا کے، تو یا تو بہت چھوٹی ہو جائے گی یا بہت طویل ہو جائے گی. اور رسول خدا کی ابا اور قبا اور تلوار کو 12 کے علاوہ کوئی بھی پہنے گا یا جھولے گی یا اٹنگی ہو جائے گی. یہ خانوادہ عجیب ہے. اور پھر فرمایا چھٹے امام نے، نہیں میں نہیں ہوں حجت ابن الحسن، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. اگر میں 12ویں کو پالوں نا، جس 12ویں کے ظہور کا تم انتظار کر رہے ہو، تو زندگی بھر اس کی خدمت کروں گا. ارے مولا وہ تو آپ کا پوتا ہوگا. پوتا نواسے کو چھوڑو، ہم نے کہہ دیا مانو عظمت کو سمجھو 12ویں کی. طویل روایت ہے، میں 2 جملے عرض کروں گا. چھٹے امام، جب نا رسول اللہ آپ مناسب لباس پہنے میں آرام دہ، ململ کا، کاٹن کا، کپاس کا. دادا تو آپ کے علی مرتضیٰ، تو آپ کھانا وہی کھا رہے ہیں جو مدینے کے لوگ. امام نے سمجھایا کہ کیوں ہم نے یہ لباس پہنا ہے، اور دیکھو تمہارے لیے یہ لباس پہنا ہے کہ تم ہم پر الزام نہ لگاؤ. میرے الفاظ میں بد تہذیب ہے جعفر صادق، لباس پہننا نہیں آتا، زمانے کے تقاضے کے مطابق لباس پہنا ہے. اپنے بدن کے جو اندر والا لباس ہے نا، وہ وہی پہنا ہے جو نانا پہنتے تھے. اور کہا دیکھو ہم اس وجہ سے ہی کھانا کھا رہے ہیں کہ ہم حاکم وقت نہیں ہیں. ہمارے دادا علی مرتضیٰ حاکم وقت تھے، لہٰذا ان پر لازم تھا معاشرے کے مطابق رہیں. ہم وہ کھانا کھائیں جو مدینے کا ہر شخص کھا سکتا ہے. اب سمجھیے آپ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا جناب امیر کی فضیلت ہے یا حضرت آخری آقا کی فضیلت ہے جو اب جملہ کہہ رہا ہوں. فرمائے لیکن جب 12واں آئے گا نا ہمارا، کیا کہنے ہمارے مولا کے، کیا کائنات قربان ہو جائے. البتہ یہ بھی گستاخی ہے مولا سے کہنا کائنات قربان ہو جائے. کائنات کی حقیقت ہو تو قربان ہوگی نا. توجہ سے سنیے گا اس بات کو. کہا لیکن جب ہمارا 12واں آئے گا نا، تو وہ علی مرتضیٰ والا کھانا کھائے گا اور علی مرتضیٰ والا لباس پہنے گا. جب 12ویں آقا تشریف لائیں گے تو دنیا میں دولت اور عمارت کی بہتات ہوگی، لیکن کیا خوبصورتی ہے ذات علی ابن ابی طالب میں کہ پوتا حجت ابن الحسن دیکھ رہا ہے کہ ہر شخص میری حکومت کا بہترین کھانا کھا رہا ہے، ہر شخص دولت مند ہے، ہر شخص سونے چاندی میں کھیل رہا ہے، لیکن میں کروں تو کیا کروں. 63 برس کی عمر میں جو میرا دادا علی مرتضیٰ دنیا سے گیا، اتنا عشق ہے حجت ابن الحسن کے دل میں مولا علی کا کہ کھانا بھی کھاؤں گا تو نانا والا، لباس بھی پہنوں گا تو نانا والا. توجہ سے سنیے اس بات کو. اب اس کے بعد فرمایا چھٹے امام نے آیت سورہ شورا کی، ادن شاہ. اب ایک جملہ کہ کس طرح سے بتاؤں زیارت عاشورہ کا. پروردگار، میں حسین ابن علی کے ذریعے، پوری زیارت عاشورہ کا محور ہے حسین ابن علی کی ذات. اکرمنی معرفتکم و معرفت اولیائکم. آپ کی معرفت چاہیے اور آپ کے سچے چاہنے والوں کی معرفت چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس کربلا چلے گئے، اب ابو الفضل عباس کی قبر پہ کیوں جا رہے ہو؟ پر ٹھیک ہے، ساتھ ہیں، دین نے سکھایا ہے. شہزادہ علی بھائی معرفتکم و معرفت اولیاء، سچے ولی ہیں آپ کے شہزادہ علی اکبر فرزند ہونے کے ساتھ ساتھ. بھائی میں سمجھ تمار کی خبر چھوڑو، بس جلدی چلو، میں فاتحہ تو پڑھنے دو. کمیل کی مالک اشتر، جعفر طیار، اویس قرنی، ان کی خبر فاتحہ تو پڑھنے دو. بھائی گئے آپ وہاں پہ، جناب حمزہ حقیقی اولیاء ہیں رسول خدا کے،
جن کو ولایت کی گواہی رسول خدا سے ملی ہے، میں جاؤں گا حمزہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے، زیارت پڑھنے، دعا پڑھنے، جو بھی تمام اعمال انجام دیے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ معرفتکم و معرفت اولیائکم. اب اگلا مرحلہ سنیے. عالم برزخ تک جانے کا ایک پر تو مل گیا، معرفتکم و معرفت اولیائکم. دوسرا پر وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، پروردگار تیرے دشمنوں سے بیزاری میرے دل میں نہیں، تیرے دشمنوں سے بیزاری میرے دل میں. تم ہو کون؟ رزقنی، خدا نے مجھے آل محمد کے دشمنوں سے نفرت کا رزق دیا ہے. خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر. رزق ہوتا کیا ہے؟ مولانا کھانا کھا کے نہیں آئے تھے رات کا، آپ کی مجلس لمبی ہو گئی تھی، طویل، نقاہت کی کیفیت تھی. مولانا سوئے نہیں تھے، مجلس سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نقاہت کی کیفیت تھی. مولانا ٹیکسی والے نے، رکشے والے نے، گاڑی والے نے بہت دور اتار دیا، پیدل آ رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، مجلس سمجھ میں نہیں آئی. مولانا وہ کان میں تکلیف تھی، دوا ڈالی تھی، روئی ٹھسی ہوئی تھی، آواز نہیں آئی. مولانا وہ مائک کی آواز نہیں آ رہی تھی. رزق میں کہیں بھی خلل آئے، عالم خارج کی چیز کو دریافت کرنے سے روک دے گا. بھئی یہ بچہ کمزور کیوں ہے؟ مولانا کھاتا پیتا نہیں ہے. تو کھائے گا پیے گا تو قد بھی بڑھے گا، تنومند بھی ہوگا. فلاں کیمیکل، فلاں وٹامن، فلاں پروٹین، فلاں کیلشیم کھایا، آنکھیں بھی صحیح. بھئی یہ بالوں کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ یہ آنکھیں کیوں کمزور؟ یہ دانت میں کیا تکلیف ہے؟ فلاں کیلشیم کھائیے، فلاں وٹامن کھائیے. کچھ وٹامن ایسے ہوتے ہیں بس وہ کھائیے، بقیہ کچھ نہ کھائیے. تو ایک تو مل گیا آپ کو اکرمنی، پروردگار تو نے مجھے عزت دی اہل بیت کی محبت دے کر اور ان کے سچے اولیاء کی معرفت دے کر. یعنی ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ، نعوذ باللہ خاکم بدہن، علیہ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، ڈیکوریشن پیس نہیں ہے مولا کا نام. اگر فریم لگایا ہوا ہے یا حسین گھر میں، مولانا ٹی وی پہ رکھ دیا علاقہ، ٹی وی پہ رکھا ہے یا حسین لکھنے، ٹی وی جگہ ہے اس کی. میں خود مومنین کے گھر میں جاتا ہوں ٹی وی کے اوپر، اور ٹی وی پہ کیا کیا لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ جگہ نہیں ہے اس کی. لہذا معرفت کا مطلب کیا؟ نام سے لے کر، کردار سے لے کر، مظالم جو ہوئے، فضائل جو ہوئے، کس طرح سے میرا ہاتھ تھامیں گے دنیا میں، کس طرح سے آقا حسین ہاتھ تھامیں گے آخرت میں، یہ تمام کی تمام جہاد حسین ابن علی کی آپ کے دل میں جب آئیں گی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اکرمنی، پروردگار تو نے مجھے عزت دی آل رسول کی معرفت دے کر اور آل رسول کے چاہنے والوں کی معرفت دے کر. دوسری بات کیا؟ رزق دیا تو نے مجھے بیزاری کا، دشمن رسول سے، دشمن آل رسول سے نفرت کا رزق دیا. خوب توجہ کیجئے گا، یہ رزق کرے گا کیا؟ خوب توجہ کیجئے. اکرمنی، جب مودت اہل بیت کی بات ہوئی عزت دی مجھ کو، جب دشمن سے نفرت کی بات ہوئی تو رزق ملا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق میں بچے بھی بیٹھے ہیں سمجھاتا ہوں. نہا دھو کر آئے جمعے کے دن مسجد میں صاف ستھرے عطر وغیرہ کپڑے لگا کر ایک جگہ بٹھا دیا گیا آپ کو، پنکھا نہیں چل رہا تھا اور جمعے کی نماز پڑھ کے آپ کو جانا تھا کسی جگہ پہ دعوت میں. ارے بھائی کہاں بٹھا دیا؟ اتنے بہترین کپڑے پہن کے آئے ہوں، لباس، ابھی جانا ہے دعوت میں، پسینہ بالکل آئے گا تو پسینے کے بھپکے نکلیں گے، اچھی بات نہیں ہے. ارے آئیے آئیے، اچھا آئیے آپ کو اے سی کے سامنے بٹھا دیں. اے سی کا رزق بچائے گا اس عزت کو جو گھر سے لے کے آئے. یہ جو خدا نے عزت دی ہے نا آل محمد کی معرفت کی، گھن لگ جائے گا اگر دشمنوں سے نفرت نہ ہو.
لہٰذا یہ رزق ہے دشمن اہل بیت سے نفرت اور عداوت کا کہ جو آپ کی عزت کو باقی رکھے گا. توجہ فرمائی آپ نے, اگر یہ رزق نہ ملے لباس میں پسینہ آ جائے گا, دعوت میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے. خوب توجہ فرمائی آپ نے. لہذا رزقنی البراءۃ من اعدائکم واسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم. پروردگار, ایک تو یہ دعا ہے تجھ سے, دوسری دعا کیا ہے؟ ان یجعلنی, پروردگار مجھے رکھ کس کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ مع امام منصور من اہل بیت نبیہ, اس امام کے ساتھ مجھے رکھ کہ جس کی مدد کر دی گئی ہے. اور وہ ہے کون سا امام؟ خود ساختہ امام نہیں ہے, وہ اہل بیت نبی سے تعلق رکھتا ہے. وہ کرے گا کیا؟ مجھے یہ رزق دے کہ میں طلب خون حسین میں شامل ہو سکوں. بھائی تمہارا تعلق کیا ہے حسین ابن علی سے؟ گریہ کر لیا بس کافی, یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ بخدا اس مقام پر آ کر جو حدیثیں ہیں, جو روایات ہیں, اب 2 جملے کہوں گا, جلدی سے آگے بڑھوں گا. جس طرح سے تڑپ ہے 12ویں آقا کے دل میں خون سید الشہداء کا انتقام لینے کی, یہ زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے ولایت کا مطلب کیا ہے؟ مقرب بنو. مقرب کہتے کسے ہیں؟ جتنا قرب حاصل ہوگا اپنے امام سے ہو بہو وہی قرب علامت ہے خدا کے قرب کی. میں کتنا قریب ہوں. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا راوی نے, علی بن جہم نے, جب نہ رسول اللہ کیف انا عندک, آپ میں سے ہر ایک کی آرزو یہ کہ میں پوچھ سکوں امام سے کیف انا عندک, جب نہ رسول اللہ بتائیے آپ کے دل میں میرا کتنی محبت ہے, کتنا احترام ہے. یہاں سے لے کر مجھ سمیت وہاں آخر تک باہر جو بھی بیٹھے ہیں سب کے لیے سوال ہے. جب نہ رسول اللہ کیف انا عندک, قربان جاؤں 8ویں امام کے فرمایا انظر الی قلبک کیف انا عندک, اپنے قلب میں دیکھو میں کہاں پر ہوں. میں کہاں پر ہوں. عجیب ہے, دل جھوٹ. فرمایا امیر المومنین نے کہ دیکھو دلوں سے پوچھو کس کی مودت کتنی ہے. فَإِنَّهَا بَيِّنَةٌ لَا تَقْبَلُ الرُّشَا, دل ایسا گواہ ہے جو رشوت نہیں قبول کرتا. کیوں نہیں قبول کرتا رشوت؟ کیونکہ تم ہو, تمہارا دل ہے. تم کہاں پر ہو حسین ابن علی کے ساتھ؟ اور میں اپنے جوانوں سے کہوں, بیٹیوں سے, بچیوں سے کہوں, بیٹا تمہارے دل میں جو محبت ہے توقع مت رکھو کہ زمانہ سمجھے. اگر زمانے کو سمجھانے کی خاطر کہیں عزاداری کی تو یہ توہین عزاداری ہے. لائق ہے زمانہ کہ سمجھے حسین ابن علی کو, یہ عزاداری لائق ہے سیدہ سمجھے اس عزاداری کو. نہیں مانتا کوئی نہ مانے, خیر. لہٰذا اب یہ بات آئی حجت ابن الحسن تک, اور اس کے بعد چھٹے امام کی خدمت میں راوی آیا. سب کو تشویش یہ ہے, پریشانی یہ کہ 12واں کب آئے گا, 12واں کب آئے گا. کیوں 12واں کب آئے گا؟ کیونکہ اشرقت الارض بنور ربها, زمین اپنے رب کے نور سے کب جگمگائے گی. پوچھے جا رہے ہیں سب کب آئے گا. اور ختمی مرتبت نے کیا فرمایا؟ اسمہ اسمی خلقہ خلقی, 12ویں کا نام میرا نام ہے اور 12ویں کا اخلاق میرے اخلاق جیسا ہے. نہ 12ویں کا اخلاق میرا اخلاق ہے. یہ رسول خدا یہ نہیں فرما رہے کہ اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے, لفظ یہی ہیں. حقیقتاً کہنا چاہ رہے ہیں کہ جا کر وجود طیب و طاہر و اطہر صدیق کبریٰ کی پاکیزگی کو سمجھو. یہ 11واں بیٹا ہے سیدہ کا, طہارت کا تسلسل اس انداز سے آیا ہے 11واں, لیکن مجھے نہیں دیکھا. لیکن وراثت مصطفیٰ جو چلی امامت کی صورت میں تو یہ دنیاوی وراثت کی طرح نہیں چلی ہے, ہو بہو مصطفیٰ ہے. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ خلق و خلقی, اور پھر وہ روایت ہے. اب چھٹے امام کی خدمت میں راوی آیا. بس آج یہ مصائب فضائل یہاں پر مصائب کی طرف چلتے ہیں. جب نہ رسول اللہ یہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا سلسلہ. امیر المومنین کی محبت کام آئے گی نہیں آئے گی, عزاداری کیا کام آئے گی. سنیے عزاداری کہاں کام آئے گی, کہاں کام آئے گی نہیں بتا سکتا. اہم ترین مقام کہاں پر کام آئے گی, خوب توجہ کیجئے. حضرت جب ظہور کریں گے جملہ یہ ہے اشرقت الارض بنور ربها, زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی.
سورہ شعراء کی پہلی آیت چھٹے امام نے پڑھی. یہ ہے وہ بحث، یہ ہے وہ موضوع جو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کو صاحب قرآن سے لو. السلام علیکہ یا شریک القرآن، فرمایا چھٹے امام نے ان نشا ننزل علیہم من السماء آیتا فظلت اعناقهم لها خاضعین. خدا فرما رہا اگر ہم چاہیں، یہ ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کریں، آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کریں، ظلت اعناقهم، ان سب کی گردنیں جھک جائیں گی. وہ آیت نہیں کہے گی گردنیں جھکاؤ، اس کی دہشت ایسی ہے کہ ہم ان سب کی گردنیں جھک جائیں گی. راوی نے امام سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ یہ ہے کیا؟ فرمایا جب 12واں آئے گا نا، بین الرکن والمقام، حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے گا، اور اس کے بعد اعلان کرے گا میں ظہور کر چکا ہوں. اس سے پہلے جبریل کی ایک آواز آئے گی. کیا آئے گی؟ دیکھو، الا ان الحق فی علی و فی شیعتہ. جان لو دنیا والوں، آخری دفعہ ہوشیار کر رہا ہوں، حق علی میں ہے اور علی کے خالص چاہنے والوں میں. جبریل کچھ نماز روزہ شکیات نماز کچھ بتائیے. میں توہین نہیں کر رہا نماز کی، میں نماز کے مسائل کی توہین نہیں کر رہا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان سے جڑ گئے تو نماز تبھی قبول ہوگی. فرمایا جان لو حق ہے ہی علی میں اور علی کے سچے چاہنے والوں میں. اور فرمایا یہ ہے وہ جبریل کی آواز جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے، جو ہمارے 12ویں کے ساتھ ساتھ جبریل پکاریں گے اس انداز سے کہ دنیا والے سب کے سب مجبور ہوں گے اس بات کو ماننے اور سننے پہ. اور اس کے بعد پھر جب ہمارا آخری آئے گا تو ابلیس اور شیطان نمودار ہوگا. حتیٰ یتوارا فی الہوا، ہوا میں اڑنے لگے گا، اور ہوا میں اڑنے کے بعد کہے گا دیکھو. امام زمانہ کیا جملہ ارشاد فرمائیں گے؟ فرمائیں گے یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ عطشانا. اے دنیا والوں، میرے جد حسین کو پیاسا دنیا والوں نے قتل کی. اب اس جملے کے مقابلے میں کوئی جملہ ایسا آئے کہ جو اس جملے کے نور کو دبا سکے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ امام نے فرمایا جبریل آسمان پہ جائے گا اور کہے گا دیکھو، دشمنان اہل بیت کا نام لے کر کہے گا کہ فلاں 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 مظلومیت کے ساتھ دنیا سے گئے. اب سوال یہ ہے کہ جبریل اڑے گا کیوں؟ یہ اڑے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو آل محمد کو نہیں دیکھتے، کرامتوں کے پیچھے جاتے ہیں. دیکھو یہ 12/5/14 کو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا؟ اگر مانتا ہے تو ان سے جڑے رہو. مطلب کوئی کرامت نہیں دکھی، ارے نہ دکھے کرامت. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اکرمنی بمعرفتکم، مجھے تو نے کرامت یہ دی ہے کہ میں تیرے 12 اماموں کی معرفت رکھتا ہوں. لہذا اس کے بعد شیطان ہوا میں جائے گا ابلیس اور کہے گا، ایک دشمن آل محمد کا نام لے کہے گا کہ وہ مظلوم مارا گیا. امام کہہ رہے ہیں میرے جد مظلوم مارے گئے. جو لوگ کرامتوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ ابلیس کو اڑتا ہوا جب دیکھیں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے. کہیں گے یہ 12ویں کے پاس کچھ ہوتا تو یہ بھی ہوا میں اڑتا، یہ تو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے جد حسین کو لوگوں نے مظلومیت کے ساتھ پیاسا قتل کیا. تو بہت سے لوگ چلے جائیں گے ابلیس کے پیچھے. راوی کہتا ہے یبن رسول اللہ، اگر شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے، اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں، تو گمراہ مکمل طریقے سے کیوں نہیں کر رہا؟ مکمل طریقے سے گمراہ کرے کہ دیکھو حسین پیاسے مارے گئے، تاکہ حسین کے چاہنے والے ابلیس کے پیچھے چلیں. امام کیوں فرمائیں گے جو محبت کرتے ہوں گے امام کے پاس جائیں گے، جو دیکھیں گے تو ابلیس جملہ کہہ دے حسین مظلوم مارے گئے، کوشش کر رہا ہے، اڑ گیا ہوا میں آسمان میں بلندی تک پہنچ گیا کہ دکھے گا نہیں کسی کو، لیکن حسین کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ قربان جاؤں چھٹے امام کے. فرمایا جبریل کی زبان کو یہ اجازت ہی نہیں کہ حسین کا نام لے سکے. یعنی اچھا اب آپ جائیں گے امام زمانہ کی زبان مبارک پر امام حسین کا نام دیکھ کے، کیوں جائیں گے آپ؟ رک جائیے، امام ہیں کہ نہیں ہیں، نماز پڑھ لیں، امام 2-4 سوالات کر لیں،
ابلیس کو نیچے آنے دو بھائی، وہ آسمان پہ اڑ چکا ہے، اس کو بھی چیک کریں، امام کو بھی چیک کریں، قیامت کا مرحلہ ہے، مذاق نہیں ہے۔ اور رسول خدا کو بھی لوگوں نے امتحان لیا۔ خوب توجہ کی، رسول کی رسالت الگ مرحلے پر، آقا سید الشہداء کی امامت کا مرحلہ ایک الگ مرحلے پر، اس کی تشریح نہیں کر سکتا میں۔ سید الشہداء کا نام دے رہے ہیں نا امام زمانہ، بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں کہ یہ پہلے چیک کرو یہ کیا بات ہوئی میرے جد کو پیاسا مارا گیا؟ اس کا راز چھپا ہے زیارت وارث میں کہ اے مولا جب آپ کو رجت ملے گی اور آپ 12 کو زندگی ملے گی اور آپ آئیں گے فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَا عَدُوِّكُمْ، تقسیم بندی کا معیار اس موقع پر اچھا وَلَضَّالِّينَ نکالنا نہیں ہوگا، اس موقع پر نماز کا گٹا معیار نہیں ہوگا، اس موقع پر زکوٰۃ اور عبادت معیار نہیں ہوگی۔ یہ بتاؤ عبادت ایسی کی تھی کہ جو تم کو حجت ابن الحسن کے قدموں میں لے کر آ سکے؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ روایت کیوں یہ کہی جاتی ہے؟ روایت کہ جو تم ہر عمل کرتے ہو تمہارے امام کی بارگاہ میں جاتا ہے، امام کی بارگاہ میں جب جاتا ہے امام امانت کے طور پہ جاتا ہے، یہ امانت کب لوٹائی جائے گی؟ یہ محبت حسین بن کے آئے گی، یہ محبت جعفر صادق بن کر آئے گی، یہ محبت موسیٰ کاظم بن کر آئے گی، یہ امام رضا کی محبت میں تبدیل ہوگی، حجت ابن الحسن کی محبت میں تبدیل ہوگی۔ دنیا کہے گی دیکھ تو لو اس کو، یہ جو حسین کا نام لے رہا ہے دیوار کعبہ کے ساتھ، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اس سے امتحان دو کہ تقویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو سکھایا گیا دیکھو جو اس طرح سے حسین کا نام لے گا کسی میں کائنات میں طاقت ہی نہیں ہے کہ دیوار کعبہ سے پشت لگا کر اس انداز سے اعلان کرے یہ صرف اور صرف میرے امام کا کام ہے۔ سلمان فارسی آئے ایران سے رسول خدا کے پاس، امتحان لیا، پتہ تھا نبی آیا ہے، کھجور لائے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا صدقہ ہے، اٹھاؤ۔ اصحاب سے کہا تم کھاؤ۔ سلمان نے کہا ھذا الاول، پہلی نشانی، صدقہ نہیں کھائے گا آخری رسول۔ دوسرے دن وہی کھجور لائے، وہی مدینے کے تھے، یہ کیا ہے؟ کہا ہدیہ ہے، کہا کھائیں گے، کہا یہ دوسری نشانی۔ پھر تیسرے دن آئے، رسول خدا کو تو نہیں پتا کچھ کیا ہو رہا ہے، فرمایا رسول خدا نے بقول میرے مسکرا کر، سلمان تو اپنے دل میں نیت رکھ کے آ رہے ہیں نا، کہا سلمان وہ تیسری نشانی پوری نہیں کرو گے؟ یعنی حال دل جانتے ہیں۔ اس پیچیدگی سے آپ کو کس نے بچایا کہ آپ امام کا امتحان لیں، امام کے علم کو جانچیں؟ تمام کے تمام ائمہ اصحاب نے، مومنین نے جا کر امتحان لیا، معجزہ دکھائیے، گفتگو کیجئے، کچھ بات کیجئے، مردے کو زندہ کیجئے، پتھر میں سے پانی نکالیے، سوکھے ہوئے درخت کو ہرا بھرا کیجئے، بارش کی دعا کیجئے، ہماری بکریاں دودھ نہیں دینی، دعا کیجئے کہ دودھ وافر مقدار میں آئے، اونٹ ہمارے ضعیف ہو گئے، دعا کیجئے، اولاد ہو جائے، صحت آ جائے۔ چیک کیا، امتحان لیا، پھر امامت کو مانا۔ یہ حجت ابن الحسن 12ویں کی امامت کے سلسلے میں آپ کو کچھ نہیں ملتا کہ آپ امتحان لیجئے گا، آپ اپنا امتحان فرش عزا پر حسین ابن علی پر آنسو بہا کر دے چکے ہیں، آپ یا حسین کہہ کر سینے پر ماتم کر کے دے چکے ہیں، آپ حسین ابن علی کے جلوس میں چل کے یہ امتحان دے چکے ہیں، آپ زیارت عاشورہ پڑھ کے یہ امتحان دے چکے ہیں۔ اب یہ کریموں سے بعید ہے کہ اپنے چاہنے والوں سے اتنے طویل امتحان کے بعد بھی وہ امتحان لیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو حسین کی محبت آپ کے دل میں ہے یہ خدا کی عزت کیوں ہے؟ جیسے ہی حسین کا نام لیا جائے گا آپ دوڑتے ہوئے اپنے آقا کے پاس پہنچیں گے۔ لہٰذا نہ سنیے ان احمقوں کی بات جو کہتے ہیں پیاس کو یاد رکھا، سجدے کو بھول گئے۔ مجھے ایک روایت دکھاؤ کہ جہاں پر سجدے اور پیاس کا مقابلہ کسی امام نے کیا ہو۔ ہر امام نے آپ کے پیاس کا ذکر کیا ہے، زخم گنتے رہے، حسین کے مقصد کو بھول گئے۔ کیوں گمراہ کرتے ہو نوجوانوں کو؟ ایک روایت لا کر دکھاؤ ناقص ہی صحیح مقصد حسین کی، مقصد عزاداری کی، ایک روایت۔ میرے سننے والے ان کے ذہن کو میں بنا رہا ہوں،
کل صبح طوفان آتا ہے آ جائے جو بھی ہو، ایک روایت لا کر دکھائیے، کسی نے بتائی ہو، زیارت کے اندر ہو، روایتیں میرے پیش نظر ہیں، میں چاہتا نہیں آپ کے ذہن کو الجھانا، ورنہ اس روایت پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، اور اشارتاً کہہ دوں کہ نوجوانوں کے سامنے اس روایت کو نامکمل مت پڑھا کیجئے، مکمل پڑھیے، تب یہ نوجوان آپ کو بتائیں گے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ لہٰذا چھوڑ دیجئے اس بات کو، سب سے پہلے کس نے نقل کیا اس روایت کو، بعد میں جب آئی تو کس طرح سے کانٹ چھانٹ کے ساتھ آئی اور کہاں تک آئی، پہلے جو ناقل ہے اس روایت کا وہ شہادت کے کتنے 100 سال کے بعد یہ روایت سامنے آئی، کیوں آئی، تاریخ ہے پوری سرکار۔ کب کربلا کو یہ رنگ و روپ دیا گیا کہ کربلا اصلاحی تحریک تھی، اور حقیقت کربلا کیا کوئی اصلاحی تحریک تھی؟ چیخ پکار کرنا، چیخ پکار کرنا، میں تو ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہونا آپ کو نہیں پتا، میں جس کو پتا ہے دلیل دے دے، کب سے کربلا نے روپ دھارا اصلاحی تحریک کا؟ یہ 2 سوال کافی ہیں ہوم ورک کے لیے آپ کے، خوب توجہ کیجیے گا۔ لہٰذا اور اس کے بعد فرمایا، مولا نے چھٹے امام نے یہ آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ دیکھو خدا دنیا میں یثبت اللہ الذین آمنوا، خدا ایمان لانے والوں کے پیروں کو، قدموں کو، ان کے قدموں کو گڑا کے جمع کر رکھے گا، دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی، اور خدا ظلم کرنے والوں کو گمراہ کر کے رہے گا، اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خدا ثابت قدم رکھتا ہے، قدموں کو گڑھاتا ہے، جماتا ہے، خدا لرزش سے بچاتا ہے، تھر تھراہٹ سے، کپ کپاہٹ سے، راشے سے بچاتا ہے۔ کس کے قدموں کو؟ ایمان لانے والوں کے قدموں کو۔ کس طرح سے بچاتا ہے؟ ثابت قدم رکھتا ہے۔ کس چیز کے ذریعے؟ خدایا یہ ایمان لا چکے، تو ان کا خدا ان کو ثابت قدم کر دے۔ قرآن نے فرمایا بالقول الثابت، ایک کچھ قول ثابت ہے وہ ان ایمان والوں کے پاس ہے۔ اس قول ثابت کو جب یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کی روح میں اترتا ہے، تو حالات جتنے بھی کٹھن ہوں، پیروں میں کپ کپاہٹ نہیں آتی، پیر تھر تھراتے نہیں ہیں، راشا نہیں ہوتا۔ پروردگار وہ قول ثابت ہے کیا؟ قول ثابت کو قرآن سے ڈھونڈیے۔ توحید قول ثابت ہے، قیامت قول ثابت ہے، جنت کا ثواب قول ثابت ہے، گناہگاروں کا عذاب قول ثابت ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ کی خلافت اور نبوت قول ثابت ہے، جو نہ مانے کافر۔ اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب سے کیا کہا گیا؟ وہ اس اخذنا، حبیب یاد کرو وقت کو، جب ہم نے میثاق لیا، امین کا، امین نوح، جب ہم نے تم سے لیا، نوح سے میثاق لیا، ابراہیم سے لیا، عیسیٰ ابن مریم سے لیا، موسیٰ سے لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بڑا گاڑا، بڑا کڑا، بڑا کٹھن، بڑا تلخ، مضبوطی کے ساتھ بڑا گھمبیر میثاق لیا۔ اَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي، اے انبیاء تم نے اپنے کاندھوں پر اس کے بوجھ کو سنبھال تو لیا ہے، کہاں اقررتم، اقرار کر رہے ہو؟ پروردگار یہ نبی ہے تیرے، کتنی دفعہ پوچھے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی نبوت نہ کم ہے، نہ خدا کے علم ربوبی میں کوئی کمی ہے۔ میثاق کچھ ایسا ہے کہ عالمین ایک طرف، یہ میثاق ایک طرف، تب بھی یہ میثاق بھاری رہے گا۔ بھئی کتنا بھاری رہے گا؟ مجھے ایک ہی بھاری چیز کائنات میں نظر آئی کہ وہ ہستی کہ جس کی ایک ضربت کہا کہ حبیب دیکھو تم سے، موسیٰ ابن عمران سے، عیسیٰ ابن مریم سے، نوح سے، ابراہیم، سب سے میثاق لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، غلاظت، غلیظ اردو میں الگ معنی میں ہے، عربی میں الگ معنی میں۔ شہد غلیظ ہے، گاڑھا، مٹی کا تیل رقیق ہے، یہ سمجھ لیجئے گا، آپ اردو میں بات نہیں ہو رہی ہے، لہذا فرمایا میثاقًا غلیظًا۔ حبیب اس کے بعد ایک اور آیت،
ہم نے میثاق لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب ہمارا آخری نبی آئے گا اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے؟ کہا کہ ہاں پروردگار ایمان لائیں گے۔ پروردگار ان سب سے کہا نبی پر ایمان لانا، مصطفیٰ پر، یہ سب مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے۔ اب قول ثابت کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ اور جب مصطفیٰ کی زندگی کے آخری ایام آئے تو 2 آیتیں اتری، حبیب بلغ ما انزل الیک من ربک، حبیب وہ بات تو پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتری ہے۔ اگر وہ ایک بات، تمام انبیاء کی نبوت رسول خدا کی نبوت کے لیے، رسول خدا کی نبوت کس کے لیے؟ نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، خمس کے لیے، عمرے کے لیے، نظر نیاز، تلاوت قرآن، استغفار، عبادت کے لیے۔ سرکار آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ قرآن کہہ رہا حبیب یہ ایک چیز نہیں پہنچائی، کار رسالت اکارت گیا۔ تو اب حبیب نے دیکھا کہ کروں تو کیا کروں، حجت ایسی ہو، میثاق اگر کٹھن ہے تو ممبر بھی کٹھن ہوگا، اعلان بھی مختلف طریقے سے ہوگا۔ ایک دفعہ خطبہ دیا، پورے خطبے کے دوران علی دائیں کھڑے رہے، اور ایک دفعہ کہا علی قریب آؤ، اور آپ سنتے ہاتھ کو اٹھا پکڑا، ہاتھ کو تھاما۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے دونوں بازوؤں کے نیچے ہاتھ کو رکھا، وَرَفَعَ عَلِيًّا، اور علی ابن ابی طالب کو اٹھایا، حَتَّى وَصَلَتْ رِجْلَاهُ رُكْبَتَيْهِ، علی ہوا میں معلق، پائے علی ابن ابی طالب رسول خدا کے گھٹنوں کے ساتھ اٹھا کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب سمجھ میں آیا قول ثابت ہے کیا؟ یہ ولایت اگر دل میں آ گئی فائدہ کہاں دے گی؟ وہاں فائدہ دے گی۔ عزیزان گرامی، جو مصائب کا جو آج حکم دیا گیا تاریخ ہے، کس طرح سے آغاز کیا جائے مصائب کا، کس طرح سے گفتگو کی جائے، یہ ان بچوں کے مصائب ہیں جن کی رگوں میں ننیال سے علی کا خون شامل ہے اور ددیال سے جعفر طیار کا۔ اور مادر گرامی کون ہے؟ علیہ مخدرہ زینب کبریٰ۔ آپ جانتے ہیں ان شہزادوں کی جنگ کوئی طویل نہیں تھی، بھوک و پیاس کے عالم میں کم سن بچے اگر جنگ کریں گے بڑی بہادری سے لڑے، لیکن فوج اشقیہ نے گھیر کر مارا۔ لیکن پھر کیوں ذکر ہوتا ہے؟ احترام خون جعفر طیار، احترام خون علی ابن ابی طالب، اور علیہ مخدرہ بی بی زینب کی فضیلت کے عنوان سے ذکر ہوتا ہے۔ جب یہ بچے جا رہے ہیں میں انیس سے مدد لوں گا، کون سی ماں ایسی ہوگی کہ جو بچوں کو مقتل بھیجے تو تیار کر کے بھیجے؟ انیس فرماتے ہیں جب زینب تیار کر رہی تھی بچوں کو تو فرمایا کہ دیکھو جب شہید ہو جاؤ اور فرشتے تم سے سوال کریں کہ توحید بتاؤ، رسالت بتاؤ، اب یہ انیس ایک انداز سے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا انیس نے روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان، بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن، اقرار نبوت میں فصاحت کا رہے دھیان، دل بند ہو تم 3 اماموں کے میں قربان۔ اب اگر کوئی فرشتہ تمہیں راستے میں روکے نا بیٹا انو محمد، کہنا کہ ملازم ہے ولی ابن ولی کے۔ اب یہ بی بی کی معرفت کی تصویر کھینچی انیس نے، برزخ میں جا کر جو یہ کہہ دے فرشتوں سے ہم حسین کے لشکر سے آئے، اب کوئی سوال نہیں کرے گا، کہنا کہ ملازم ہے ولی ابن ولی کے، ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن علی کے۔ آپ نے ایک بات پہ کبھی غور کیا ہے کہ جب بھی جناب زینب کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے خود اس بی بی کے مصائب کا ذکر اس انداز سے نہیں ہوتا،
جب بھی ہوگا اہل بیت کے مصائب کا ذکر ہوگا اور اس کے جو اثرات ہیں، اس مصیبت کا جو تحمل ہے بی بی زینب پر، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ میں کیا بات کروں اس بی بی کے بارے میں جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو تیار کر کے ماموں پر سے صدقہ کر دیا۔ جب یہ بی بی 3 برس کی تھی تو ماں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں ایک جملہ کہوں گا آپ سے، ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، جب ماں صاحب فراش ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے تو بچوں کو گھر سے باہر بھیج دیا جاتا ہے کسی اور رشتہ دار کے رہنے کے لیے۔ 1 دن 2 دن 3 دن جب ماں کا بخار اچھا ہو جائے تو بچوں کو دوبارہ گھر میں بلا لیا جاتا ہے۔ اور اگر 3 یا 4 برس کی بچی ہو نا تو اس کا بڑا عجیب خیال رکھا جاتا ہے کہ بچی افسردہ خاطر ہو جاتی ہے ماں کو بیمار دیکھ کے، کوئی خاص بیماری نہ بھی ہو، یہی بخار، معمولی سا تھکاوٹ، 2 دن تک ماں ناشتہ نہیں دے پائے، کھانا نہ دے پائے، 3-4 برس کی بچی ہو بہت غمزدہ ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیے 85 دن تک جناب زینب نے ماں کو خمیدہ کمر کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا۔ 85 دن تک جناب زینب نے پیشانی اطہر پر پٹی بندھی ہوئی دیکھی ہے۔ 85 دن تک مسلسل شہزادی سیدہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ برداشت کس طرح کیا ہوگا جناب زینب نے؟ رسول خدا کو ابھی دفن کیا گیا، ابھی رسول کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی ہے کہ ایک دفعہ سیدہ بستر شہادت سے جا لگی۔ یہ بی بی ایک اور منظر دیکھتی ہے، جب مدینے کے لوگ آئے نا کہ سیدہ سے کہیے یا رات کو روئیں یا دن کو، آپ مجھے بتائیے جس گھر میں تازہ موت ہوئی ہو کسی بزرگ کی، ہمارے آپ کے گھر کی، وہاں جب کوئی کھٹکھٹاتا ہے محلے والا تو کیا توقع رکھ کے جاتے ہیں آپ؟ وہ آئے گا کہے گا یا علی زینب کو آپ ہمارے گھر بھیج دیا کہ ہماری بیٹیاں ہیں، زینب کا شاید جی بہل جائے، یا اگر ہو تو ہم اپنی بیٹیوں کو بھیج دیں آپ کے گھر، زینب کی ہم عمر ہیں۔ آنے والوں نے کیا کہا؟ یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن کو روئیں یا رات کو۔ آپ سمجھتے ہیں جملہ جناب زینب کے کانوں تک نہیں پہنچا ہوگا؟ دوسرے دن سے سیدہ حسن حسین کا ہاتھ تھامتی تھی اور جنت البقیع چلی جاتی تھی۔ روایت میں نہیں ملتا زینب کو لے کے جاتی ہوں۔ آپ نے کبھی پوچھا اپنے آپ سے کہ زینب کبریٰ کو لے کے کیوں نہیں جاتی تھی؟ اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے نا، جس شدت کے ساتھ بی بی کا بکا ہوتا تھا 3 سال کی بچی برداشت نہیں کر سکتی۔ کتنی محبت تھی سیدہ کو زینب سے کہ زینب میرا گریہ نہ دیکھے۔ مجھے نہیں پتا بی بی زینب جب قتل گاہ سے گزری ہوں گی 11 محرم کو تو بی بی کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک دفعہ دیکھا جب شہزادی دونوں شہزادوں کو لے کر آئیں جنت البقیع سے، تو دیکھا بی بی زینب نے کہ دونوں بھائیوں کے گال جھلسے میں دھوپ سے۔ یہ تمام مناظر دیکھے ہیں شہزادی نے۔ رسول خدا دنیا سے گئے، حسن حسین سیدہ اور علی موجود ہیں زینب کو تسلی دینے کے لیے۔ بیٹی 3 برس کی ماں کے پاس آتی ہوں گی، غم کا بوجھ کچھ ہلکا ہوتا ہوگا، لیکن جب رات کی تاریکی میں زینب کبریٰ ماں کے تابوت کے پیچھے چلی ہوں گی تو دل پر کیا گزری ہوگی۔ جب گھر میں ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے نا تو گھر کے بزرگ جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا جنازے کو کہیں اور لے جاؤ یا اس بچی کو کہیں اور لے جاؤ۔ بچی کا دل برداشت نہیں کر پائے گا ماں کا جنازہ حجرے میں رکھا ہو۔ عصر کے وقت سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، فجر سے پہلے تدفین ہوئی ہے، 10-12 گھنٹے تک اس بی بی نے برداشت کیا ہے اپنے گریے کو، کیونکہ مولا کا حکم تھا بلند گریہ نہ کرنا۔ اس کے بعد 40 ہجری میں جانتے ہیں کیا واقعہ ہوا؟ باپ آیا گھر پر مظلوم، سحری نوش فرمائی، تناول کی، اپنے پیروں سے چل کے گیا مسجد میں، اچانک زینب کے کانوں نے آواز سنی، تحدمت واللہ ارکان الہدی،
قتل ابن عم المصطفیٰ، علی مارے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بیٹی نے دروازہ کھولا تو ضعیف العمر بوڑھا باپ، سر سے بھل بھل خون، داڑھی تر بتر خون میں۔ بیٹی نے برداشت کس طرح سے کیا ہوگا؟ 21 کو علی دنیا سے چلے گئے، 18 بھائی ہیں بی بی کے، دفن کرنے گئے، جب واپس آئے ہوں گے تو جناب زینب کا قلب عجیب مستر ہوگا۔ 18 بھائیوں نے کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، عباس نے کلیجے سے لگایا ہوگا، حسن حسین ہوں گے، شہزادی نے گریہ کیا ہوگا۔ جب انسان گریہ کرتا ہے نا تو اس پر پیاس کی شدت طاری ہوتی ہے۔ عباس نے دیکھا ہوگا بہن کافی دیر سے گریہ، دوڑ کے گئے ہوں گے، جامع آب لائے ہوں گے، ایک بھائی ہاتھ تھامے وہ ہوگا۔ 18 بھائی زینب کے پاس بیٹھے ہیں اور زینب وہاں گریہ کر رہی ہیں، لیکن دل کو سکون ہے۔ 18 بھائی، یہ تو گھبراہٹ نہیں ہے نا کہ حسین شہید ہو گئے، ابھی اشقیاء آئیں گے خیموں کو جلائیں گے۔ 50 ہجری کو واقعہ کیا ہوا؟ یہی زینب ہیں، بڑے بھائی حسن مشتبہ کو خون کی قے کرتے ہوئے دیکھا۔ 7 صفر کو حسن دنیا سے رخصت ہوئے، حسین نے غسل دیا، نماز پڑھائی، تابوت گھر سے گیا اور تابوت دوبارہ گھر میں آیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو زینب کی نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ جسد مطہر پر تیر پیوست ہو چکے ہیں۔ بقی میں حسن دفن ہوئے، 17 بھائی موجود ہیں کہ جو زینب کو دلاسا دیں۔ یہ دکھیاری بہن جب کربلا آئی اور ظہر کے بعد سے جو بنو ہاشم کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، اکبر گئے، اون محمد گئے، قاسم گئے، اولاد عقیل گئی، ابو الفضل عباس گئے، لیکن جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا نا زینب یقیناً گریہ کرتی تھی۔ حسین خیمے میں تشریف لاتے تھے۔ خامس اصحاب کسا، فاطمہ کا بیٹا، زینب حسین کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں گی، دل کو قرار آتا ہوگا۔ اب مجھے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ جب سواری نہ آئی، سواری آئی سوار نہ آیا، جب قد قتل الحسین بے کربلا کی آواز گونجی، اب تمہاری شہزادی کو کون کلیجے سے لگائے؟ اب زینب کو کون پرسا دے؟ ہر مقام پر پرسا دیا، اب تمام مرد شہید ہو گئے، سب سے زیادہ زینب کو پرسے کی ضرورت ہے، لیکن یہ مظلومہ کیا کرے؟ کبھی فروا کو پرسا دے رہی ہے، کبھی رباعت کو، کبھی سکینہ کو کلیجے سے لگایا، کبھی رقیہ کو کلیجے سے لگایا۔ بس کیا میں یہ کہہ کر بات ختم کر دوں کہ رقیہ اور سکینہ کو کلیجے سے لگایا؟ ارے سید سجاد کے جلتے ہوئے بچھینے کو خیمے سے باہر نکال کر آئی ایک زینب ہے۔ کیا میں یہاں پر بات کو ختم کر دوں؟ نہیں، جب بھی حسین کے بچوں پر کوئی تازیانہ برستا ہو، یہ بیوی